نصیحت ہے وہ پلے بند لو. واز کا معنی بھی نصیحت ہی ہوتا ہے. واز بیان کرا ہے نا اس کو وائز آخر نے واز کرنے والے کو واز ہوتا ہے جرا بیان کیتا جائے تو واز بھی نصیحت ہے. قرآن چاہے موعظۃ للمتقین متقین واسطے نصیحت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو صحابہ اکرام نے ایک دفعہ سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈی امت سارے نبیاں نالوں زیادہ ہے. ساری امت نبی پاک علیہ السلام کی امت سارے نبیاں کو زیادہ ہے. ایک روایت 70-72 صفحہ آئیاں 100 صفحہ آئی ایک 120 صفحہ آئیاں جہدے وچوں جے 120 نے تے 119 صفحہ حضور دی امت دیاں نے تے ایک صف 1.25 لاکھ نبیاں دی. اگر 72 صفحہ نے تے 71 صفحہ حضور دی امت دیاں نے تے ایک صف 1.25 لاکھ نبیاں دی امت. اگر 70 دیں تو 17 69 صفحہ حضور دی امت دیاں تو ایک صف 1.25 لاکھ نبیاں دی امت دی. یعنی 1.25 لاکھ نبیاں دی امت مل کے بھی حضور دی امت دا 100واں حصہ نہیں بنتی. گل سمجھنا لیے صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان تہاڈی امت اتنی زیادہ ہے قیامت والے دن کریم آقا تسی اپنے امتیاں نو پہچاننا بھی ہے. میرے کریم نے فرمایا ہاں پہچانا بھی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینی مخلوق سارے کیویں سیاحو گے. اچھا ایک تو اس حدیث یہ گل بھی لبھی کہ 1.25 لاکھ نبیاں دی امتاں یہ حضور دی امت جدو حضور دی امت دیاں صفحہ 119 صفحہ نے صحابی کو کچھ دتا ہے کہ انہاں وچوں انہاں نوں سیاحو گے کیویں. معلوم ہویا بھی امتی تھوڑے نے اور سیاحن واسطے تا ہی تو بیان رکھے ورنہ 100 دے 120 سارے سیانے چاہتے 99 119 صفحہ سارے سیان نہیں تھے میرے ہی. تو سرکار نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ جب 119 صفحہ میری امت کی ہے تو سیان والی گل کہڑی ہے ہی میری بھئی اتنے بندے بیٹھے ہو 10 100 بندہ ہوگی تو میں آخا جی 100 دے 100 میرے نے تو تسی آخو جی یہاں دے اپنے پہچانو تو میں آخا نہیں جی میرے اے نے تو پھر وہ سارے تو میرے نہ رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 119 صفحہ میریاں نے. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں جو سیاحو گے کیویں اپنے انہیں 119 صفحہ جو اپنے کیویں سیاحو گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت 5 کلیانی ہوئی. کنی 5 کلیانی. پہلے لوگوں دیا نا مجھا گاواں ہوندیاں سن بیٹاں بکریاں ہن بھی ہے نے لیکن انہاں دے وچ نا انہاں لوگاں نے ایک تخصیص کیتی ہوندی سی جہدیاں چوکھیاں چنگیاں مجھا گاواں ہوندیاں سن نا. تو مجھ واسطے کی ہوندا سی منہ بلا ہوے متھے پھلی ہوے سنگ چور کڈے ہون ایویں ہے نا تے کھور چٹے ہون پوچھ لمبی ہوے چڈا چنگا ہوے تے کہندے سن جی 5 کلیانی مجھ ایویں ہے نا. تے انہوں لوگ کی کہندے سن بھی پیچھا چوڑا ہوے اگا سوڑا ہوے منہ کٹی ورگا ہوے پیچھا مجھ ورگا ہوے. میں مجھ دیا صفتاں ٹھیک دسی جانا میں یار سادہ جہا بندہ مینوں کی پتا مینوں تساں دسنیاں بھی مجھ دیا صفتاں ہوندیاں چڈا اگے دھنی تک پیچھے سو تک پھاڑا ایک گٹھ دے فاصلے تے 5 کلیان گھوڑیاں والے دے واسطے ہوندا سی. گھوڑیاں والے کان نکے ہون کھور چھوٹے ہون
توجہ ہے بھائی؟ گوڈے موٹے ہون، کھر چھوٹے ہون، کنی دے دھون دے وال بڑے ہون تے چھاتی کڈ کے چلدا ہوئے، اینوں کہندے سن پنج کلیانا۔ پیر چٹے ہون، متھے کلی ہوئے، یہ پنج کلیانے دی صفتاں سن۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھی اسی اپنی امت نو پہچان لواں گے، میری امت پنج کلیانی ہوئے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانچ کلیانی ہوئے گی، ظاہر یہ صفتاں تو جانور سن، تو پھر پانچ کلیانی دا مطلب کی؟ تو میرے کریم نے فرمایا جی میں جانور پانچ کلیانا ہوئے نا تے باقی والا 100 جانور بھی پھردا ہوئے تو سیاںیا جاتا ہے بھی اے پانچ کلیانا ہے، یہ میں ہے نا وہ خوبصورتی اور نمایاں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت بھی پانچ کلیانی ہوئے گی، انہاں دی خوبصورتی بھی دوجیاں وچوں نمایاں ہوئے گی۔ وہ دا سبب کی ہوئے گا؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ نصیحت ہے میری، تقریر نہیں جی آپ کی نصیحت سن دو۔ وہ دا سبب کی ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دا سبب ہوئے گا نماز پڑھتے ہوئے جڑا وضو کرتے تھے، کی کرتے تھے؟ پانچ ویلے نماز پڑھن گے تے پانچ ویلے وضو دا انہاں دے جڑے جڑے حصیاں تے پانی پھریا ہوئے گا نا وضو دے دوران، اس حصے انہاں دے چمکدے ہون گے۔ مثلا ہاتھ انہاں دے چمکدے ہون گے، چہرہ انہاں دا، سر انہاں دا، پیر انہاں دے چمکدے ہون گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو میرے کریم نے فرمایا میری امت دی شان اے ہوئے گی کہ انہاں دے وجود دے او حصے چمکدے ہون گے جڑے نماز واسطے دھوپدے رہن۔ گل بندے پہ جنہاں دے پانچ ویڑے نماز واسطے حصے دھوپدے رہنے، وہ حصے قیامت والے دن چمکن گے۔ ایمان نال دسو بھی آپ پانچ ویڑے کہڑے بندے ہاں جڑے پنجے ویڑے اپنے حصے چمکانا چاہنے چاہیے؟ پنجے ویڑے تو سارے چمکتے ہو کہ صبح والے بس چمکتے ہو، باقی والا اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ جن نے پنجے پڑیاں نے وہ دا معاشر والا میدان سارا دن ہاتھ پیر چمکتے ہو، تے جس نے پڑی صبح والی وہ 10 منٹ چانن ہوئے گا، باقی اندھیرے چی ہوں گی۔ ہن مرضی تہاڈی یہ چانن ہمیشہ دا رکھ لو، مرضی تہاڈی یہ اندھیرے چ بیٹھے رہو۔ کی خیال ہے؟ نصیحت ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث کو مننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کی خیال کہ بس صرف صبح والے ٹائم تے مننی ہے تو باقی والے ٹائم تے جی بس وہ جی کپڑے نہیں ٹھیک ہوندے، وہ بے ایمان اندر پلیت ہے، تیرا اندر پلیت نو ٹھیک کر، اندروں پلیت ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے میں نے کہ آپ نے فرمایا نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید تا نفس۔ وطن ہا ساڈا لا مقام، اسا آن بتاں وچ پھاسے، اسا جتھے بڑے پھرنے ہیں پہ ساڈا مقام نہیں ہے، ساڈا مقام کچھ ہو رہے، ساڈا مقام بھی کچھ ہو رہے۔ اساں جو اپنا مقام بنایا ہے ساڈا مقام نہیں، جو مکان سمجھ بیٹھے ہیں ساڈا یہ مکان بھی نہیں، ساڈا مقام بھی ہو رہے مکان بھی ہو رہے۔ میں وہ ایک مثال دے دینا، بچہ جمدا ہے نا، بچہ جمدا ہے کہ جمدے ہویا بچہ روندا ہے، کیوں روندا ہے؟ عمر گزر گئی ہے، تقریراں سن دیا مولویاں دیا، ہوں تو مولوی ہونا چاہیے۔ باہر بیٹھے ہوئے نا جی، اتنے باہر بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ساہ نہیں لین دیں، پوچھن گے جی کھچر کیوں نہیں بچے جمدا، یہ نہیں پتا بھی اپنا جڑا جمیا وہ روندا کیوں ہے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ بھئی بچہ جمیا ہے تو رویا کیوں ہے؟ اس گل کے والے اس کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کی، اس کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔
اصل بات یہ ہے کہ جدو بچہ ماں دے پیٹ وچ آیا ہے تے ماں دے پیٹ وچوں 9 مہینے یا 10 مہینے، ویسے 2.5 سال تک ماں دے پیٹ وچ بچہ رہ سکتا ہے یا کیا بھائی؟ ساڈے تو اٹھ جانا جی لگا ہوتا ہے کہ وہ جہد وچ الٹرا ساؤنڈ ویخ کے جس 3 مہینہ ہوتا ہے، ہاں بھائی کڑی ہے کہ منڈا ہے، یہ سور ہے کہ بندہ ہے، تو پہلے پوچھتے پھرتے ہوتے، پھر جب ہوتے ہیں نا 9 مہینے پیڑا لگن نہ لگن، اتریا انہوں پہلے پیڑا لگی ہوتی ہیں بھی آیا کیوں نہیں ہے، حالانکہ حکم میں کہ وہ انتظار کرو درد ذیل کا، یعنی تکلیف جب تک نہ شروع ہوئے انی دیر تک وہ کول دائی نہ بلاؤ، تو جدو تکلیف ہو جاوے تو پہلیا بیبیاں ہوندیاں سن، ایمان نال دسو چڑیاں بدھاریاں والا میں سوال ہے، ہونے والا میرا سوال نہیں، مینوں یہ دسو کہ بیبیاں 2 دیہڑے پیڑ نال پھردیاں رہندیاں سن کتے، تے پھر گھرے جم پیندے سن، تے جڑیاں ہن گھنٹہ نہیں سہندیاں پھر ٹھیڈی پڑا کے آندیاں سن، کوئی تو حوصلہ اپنے اندر ہوئے تو پھر مسئلہ ہے، باہر لیا میری گلاں نہیں، یہ تو میں نصیحت واسطے گلاں مطلب کر دینا ہونا اگے تھوڑی جہاں۔ روندا کیوں ہے بچہ؟ ماں دے پیٹ جدو آتا ہے نا تو وہ ایک جہان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہی میرا جہان ہے، یہی میرا مکان ہے، یہی میرا مکان ہے، وہ اپنے ماں دے پیٹ اتنا مانوس ہو جاتا ہے، اتنا وہ دل لگ جاتا ہے کہ اس کو اور کوئی جہان چنگا ہی نہیں لگتا، لیکن جو ہی ماں دے پیٹ تو باہر چاہتا ہے تو وہ روندا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جہان گیا، میرا مقام گیا، میں کس جہان چاہ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندے تو جدو آیا تو روندا سے کس واسطے کہ تیرے کو تیرا جہان چھٹے ہے، تو فرمایا جدو اس جہان تو آیا جہان ہستا سی تو روندا سے کیونکہ تیرا جہان چھٹیا تے جہان ہسے ہے، فرمایا ہن جدو تو جانا ہے تیرا جہان چھٹنا ہے ادو تو روندا نہ جا، تو ہستا ہونی جہان تو روندا ہوئے کہ ساڈے جہان چھڑ کے چلا جائے۔ اسی واسطے میاں صاحب نے فرمایا دنیا اتے رکھ تو سونا ایسا بین کھلوڑ، کول ہوئی تے حسن لوکی دور ہوئی تے روڑ۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، میرا یہ جہان ہے، حالانکہ جس طریقے ماں دا پیٹ وہ جہان نہیں سی، اسی طریقے یہ جہان بھی وہ جہان نہیں، ایک جہان تو منتقل ہویا، ماں دا پیٹ وہ مقام بنیا، ماں دے پیٹ تو مقام منتقل ہویا، اس جہان ایک مبتلا ہویا، اس جہان نو پھر اس نے اپنا سمجھ بیٹھا، جب وہ جان لگیا جس نے نہیں اپنا سمجھیا وہ ہسدا گیا، جڑے جس کو اپنا سمجھیا وہ روندا گیا، ہن تیری مرضی ہے روندا جا دل سے بھی تیرا ہسدا جا۔ بہرحال میں چونکہ اس کی ڈیفینیشن نہیں بیان کرتا کیونکہ میرا موضوع لمبا چلا جائے گا، میں صرف دسنا چاہنا ہاں کہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پہچاننا ہے، امت کو پہچاننا ہے کس گل تو کہ 5 کلیانی ہوئے گی۔ اگر اسی کاروبار کو ہی اپنا سمجھ بیٹھے تو میرے بھائی اسی روندے جاواں گے، اگر اسی اپنے رب نو ہی اپنا رب سمجھ بیٹھے تو پھر اس جہان کو ہستے جاواں گے۔ ادھیا کئی مثالاں میں دے سکنا ہاں، ادھیا کئی مثالاں دے سکنا ہاں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار نا حضرت عمر پاک دے قبر تے بہ گئے، تو جدو قبر تے بہ گئے تو تھوڑی دیر تو بعد جدو واپس آئے تو بڑے خوش، جدو بیٹھے تو روندے سن، جدو واپس آئے تو بڑے خوش، کہنے لگے نال دے ساتھی نال دے صحابی کہنے لگے اے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بڑے مسکراندے ہوندے ہو، خوشی دا سبب کی ہے؟ آپ نے فرمایا خوشی دا سبب یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھ کے آکھیا سی جدو سرکار نے کہا سی کہ منکر نکیر قبر وچ آنے نے، نیلیاں اکھاں ہونیاں نے، ڈراؤنیاں شکلاں ہونیاں نے، عذاب دین واسطے آن گے،
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو قبر وچ آنے نے فرشتے اساں بھی ایویں ہی ہوواں گے جی میں آج بیٹھے ہاں اساں بھی ایویں ہی ہوواں گے؟ میرے کریم نے فرمایا عمر ایویں ہی ہوو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ جی ایویں ہوئے تو پھر انہاں نال بھی نبیڑی لاواں گے۔ کی خیال میں سواد نہیں آ گیا پھر زندگی گزارنا؟ جی ایویں ہوئے تو پھر نبڑ لواں گے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ میں یہ گل سنی ہوئی سی عمر دی، اج میں بیٹھا سا قبر تے بھی ویکھاں عمر نے اج کرنا کی اس لوگ نال۔ تو فرماتے نے میں بیٹھا رہا ہاں تو جدو آئے نا منکر نکیر تے حضرت عمر کو پوچھن لگے مر ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ تو عمر پاک نے فرشتیاں دے پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگے پہلے مینوں دسو تہاڈا کون ہے؟ بندے تو بھی ہے سب نے بندے آپ بھی بندے ہی ہیں۔ حضرت عمر پاک بندے سن یا فرشتے؟ بھائی بندے سن۔ اسی کی ہیں؟ بندے ہاں۔ سانو اپنی فکر پئی ہوئی ہے بنے گا کی، تو انہوں نے کی آخیا سی یا رسول اللہ جی ایویں ہی ہوئے تو پھر نبڑ لواں گے۔ علی پاک فرماندے نے میں نمونہ ویکھ کے آیا، پھر عمر نے اوویں ہی کر بھی کھائیے۔ میں نمونہ ویکھ کے آیا، عمر نے اوویں کر بھی کھائیے۔ تو مینوں ایک دسو کہ جدو نکیرین آئے تو عمر نے وہی کر بھی کھائی، تے موت آوے تے ایویں دی آوے نا کہ جدو بندہ جاوے قبر تے نکیرین آن تے او پوچھے کہ تیرا رب کون ہے، تے پھر اٹھ کے آکھے مینوں کی پوچھنا ہے جنہیں تانوں بھیجیا انہوں جا کے پوچھو میں وہدا ہے کہ نہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق میں اگلے دن کی کتاب دے وچ پڑھ رہا تھا، انہوں نے متعلق انہوں نے 70 سال تک نبی دا دین پڑھایا لوگوں کو، قرآن حدیث پڑھایا۔ جب انہوں کا وصال ہو گیا نا، وصال ہونے تو بعد انہوں نے کول بھی نکیرین آئے، کہنے لگے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے نا ایویں داڑھی اپنی پکڑی، ایویں داڑھی مبارک پکڑ کے آپ نے فرمایا مینوں کیوں پوچھ دیو؟ آپ نے فرمایا مینوں پوچھ دیو رب کون ہے جس نے ساری عمر رب رب ہی سکھایا لوگوں، مینوں پوچھ دیو رب کون ہے؟ کوئی انہوں اجے نہیں پتہ لگا جس نے ساری عمر لوگوں کو رب رب سکھایا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اسی رب دے بندے بن جائیے، اسی لوگوں کو رب رب کرانے والے ہوں گے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اگر اسی خود رب رب کرنے والے ہوئیے تو دوجا نو نہ کرائیے تو ساڈا رب رب کرنا فائدہ دے گا؟ بنی اسرائیل دے وچ نا، بنی اسرائیل دے وچ ایک بندہ سی بڑا رب رب کردا سی، کیونکہ جڑا نا جی جڑا اللہ دا کرن والا ہے بھی کئی نوں بڑا بڑا ہیضا ہو جاتا ہے، وہدی پھکی بھی نہیں لبدی ہے نا، چوکیاں نمازاں نمازاں دا ہی ہیضا لگ جاتا ہے، وہدی پھر پھکی بھی کوئی نہیں۔ یہ بھی گل دے رکھی میرا تجربہ ہے، میں پرسوں دی گل ہے، پرسوں شام دی سید مشتاق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال ہویا پنڈی سٹاپ تے، میں اتنے حاضری دیتی جنازے دیتے، تو اجے دفن کر رہے سن، تو دوران دفن نماز اثر دا وقت ہو گیا، تو ہوں نا ایک بندہ مسجد دے وچ کھلوتا ہوا نا جی، چونکہ مسجد دی اور آپ دے آستانے دی دیوار متصل تھی، تو ہوں چھوٹے سپیکراں دے جی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لی، خیر نہ ہوں چونکہ دنیا بڑی سی، میں کبھی ہوں اس کو سبق تو دینا ہی پینا ہے، ہوں ظاہر ہے ایک کتے کا پتر سانو سمجھیتا جتنے کم از کم 1000 بند اور آلے کے دین کھڑوتا ہے، اس کھوتے کو اینا نہیں سمجھے پیا کہ دین ہے کی خیال ہے بھائی؟ ادھر قبر چلا دے پہ وہ ادھر نماز کا ٹائم ہو جائے تو کی حکم ہے پیا قبر چلو چھڈو یا وہ اتنے چھڈو تو نماز پہلے پڑھو؟ اینا تو تمہیں پتا ہے کہ پہلے انہوں دفناؤ تو پھر نماز پڑھو، اینا تو تمہیں پتا ہے نا کہ پہلے انہوں دفناؤ پھر نماز پڑھو۔ ہاں البتہ نماز دا وقت جانا پہ ہے تو پھر حکم ہے کہ وہ دو بندے بیٹھ جاؤ تاکہ وہ حفاظت کرن، یا ایک بندہ کھڑا ہو جائے باقی والے نماز ادا کرن۔ اجے اذان ہوئی تو دفن والا، خیر میں نا جی
پھر وہ سپیکر میں پکڑ لیا، چونکہ نال متصل سی نا جی، تو دعا بھی اسے دے مننا سی، دنیا جو سی زیادہ، تو دعا بھی میں ہی منگانی سی، مینوں حکم کیتا گیا سی کہ تسی دعا تسی کرانی ہے۔ تو میں انہوں پکڑیا، میں پوچھا، میں کہا میرے بھائی گل ہے کہ عالم تو ہے یا جڑے کھڑوتے نے بیچارے؟ حضرت عمر پاک فرماندے نے صبح دی نماز ہونی، بخاری دی حدیث ہے، تے سانوں محسوس ہونا بھی جویں دن نکلدا پیا، اسی یہ محسوس کرنا بھی جویں محسوس ہوتا دن چڑھدا ہے۔ تو حضرت عمر پاک فرماندے نے اسی سوال نہیں سا کرتے حضرت ابو بکر صدیق نو، کیوں؟ اس واسطے کہ صدیق ساڈے نالوں بڑا عالم سی، انہوں پتہ ہے کدوں دن چڑھدا ہے، انہوں پتہ ہے کہ کدوں سورج غروب ہونا ہے یا چڑھنا ہے۔ اور میرے بھائی جدو سورج مغرب دا ٹائم، اذان دا ٹائم ہو گیا نا، اذان تو لے کے سورج غروب ہون تک جدو بھی پڑھ لو گے قضاء ادا ہی پڑھو گے، قضا نہیں، وہ ادا ہے۔ مسئلہ ہے کہ پہلے وقت پڑھن دی اور بعد وقت پڑھن دی فضیلت دا، وہ دی فضیلت دا مسئلہ ہے نا، لیکن پڑھی ادا ہی جانی، وہ قضا دا سوال تے ہے نہیں۔ پھر اور اسے واسطے فرمایا علماء دے ہوندے ہوئے زبان کو کنٹرول رکھو، تاکہ انہوں نے تو پتہ ہے نا کہ شریعت مصطفیٰ دا نظام کتوں تک، تو اوتھے بیٹھ کے بھی کئیوں پھر وہ علمی حاضر بچ جاتا ہے، انہوں نے پتہ نہیں ہوتا، مگر الحمدللہ پھکی دین والے بھی کول ہوندے نے۔ میں وہ انجینئر پھکی والا نہیں ہاں، میں تو حوالے دے نال گل کی، مسئلے دے نال گل آ گئی، میں اس حوالے دے نال گل کر دیتی۔ تو میں گل کر رہا سا کہ جدو بندہ قبر وچ جائے اے کیفیت ہوئے پھر مزہ ہے، لیکن جانا تے اسی بھی ہے، گئے وہ بھی ہے نہیں، ساڈا اور انہاں دا جان دا فرق کی ہے کہ وہ گئے نے تے فرشتیاں نو آکھدے نے تسی دسو، جس نے بھیجا ہے وہ بھی مندا ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دسو بھی اسی تیاری کی کیتی ہے، لیکن یہ پتہ ہی کی یہ گل کرن دی طاقت کدوں لبھی ہے، یہ گل کرن دی طاقت کدوں لبھی ہے؟ حضرت عمر پاک نے رات دے ٹائم دے نیند آنی تے عبادت کھڑوتے نیند آنی، دیوا بال لینا تے ہاتھ اتنے کرنا، ہاتھ پنگلنا پنگلنا، اگ نال سڑنا تے پنگلنا، تے آپ نے ایک گل اپنے آپ کو کہنی، آپ نے فرمایا اوے خطاب دیا پترا، آئے اگ نہیں نہ صحیح جاندی تے اگلی کا انتظام کر، وہ کنے سہ لے گا؟ تے جڑے اپنے آپ رب دی عبادت وچ مگن رکھن واسطے اپنے جسم نو اتنی تنگی دے رہے ہیں، اسی اپنے آپ مگن رکھن واسطے کی کرتے ہیں؟ اپنے آپ مگن رکھن واسطے رب دی عبادت دے وچ مگن رکھن واسطے ساڈے کول 5 ویلے وقت نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں میں تمہیں پہچان لواں گا مگر تواڈے وچ اے خوبیاں ہوئیاں تے اگر اے خوبی نہ ہوئی تو میں محمد عربی نے تمہیں پہچاننا نہیں، تے جس نو نبی پاک نے نہ پہچانیا ایمان نال دسو گا کو جگانا ہے نا؟ حضور سیدی و سندی و مولائی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا اوڑھنا بچھوڑا اسلام، اوڑھنا بچھوڑا اسلام، اگر دولت ہی ہر چیز ہوتی آپ نے کلو وقت دا خلیفہ اشرفیہ لے کے آیا، وقت دا خلیفہ اشرفیہ لے کے آیا، آپ نے فرمایا اشرفیہ لے آیا جی، آپ نے ہاتھ پکڑیا تے ایویں دبائیاں، ہاتھ پکڑ کے ایویں اشرفیہ دبائیاں، اشرفیہ دے وچوں خون نچڑیا، آپ نے فرمایا غریباں دا خون چوس کے ساری خدمت کرنا آگے۔ توجہ ہے، آج کل دے پیر آندے نے جیب پردی چاہیے بھاویں کسی دا گلا کٹ کے لے کے آ، تے کدی وہ پیر بھی سن کیونکہ نبی دی شریعت سمجھدے سن، وہ حرام حلال تو واقف سن، اور اگلی گل جڑی آپ نے فرمائی وہ اس کی قیمتی سی، آپ نے فرمایا اگر میں انہوں نے ہور دبا دے نا تے اے خون ایتھوں چل کے تیرے محلہ نو بہا کے لے جائے، تیرے محل اے خون دے وچ ڈب جا۔ غوث اعظم اتنا طاقت رکھتا ہے، کی مطلب ہے؟ فرمایا کہ جتنا تو لوگوں دا خون چوس کے آیا ہے اور تیرے محل جڑے نے یہ محل جڑے حلال دی کمائی دے نہیں، یہ بھی لوگوں نے گلے کٹ کے لے آندے ہیں، اگر چاہے کہ تو بھی بچ جانا تیرے محل بھی بچ جانا، تے آگے بھی گلتے ہو یا دوسرا اللہ پیسہ دوسرے نے کہا
اسی سمجھ نہیں تھے سکے، اسی بھول بیٹھے ہاں، اسی پیسے کے مگر ایمان ضائع کر لیا۔ اسی واسطے میاں محمد محرم صاحب فرماتے نے، آپ فرماتے نے کہ انسان دی شان تے اشرف یارو ودا کھاندا اکڑے لانے، فرمایا تیری شان بڑی اچھی، حرام حلال کھانا یہ جانوراں دا کام ہے، بندیاں دا نہیں۔ فرمایا بندے دا کام ہے یہ حلال والے پاسے چلے، حرام والے پاسے نہ چلے۔ ایمان نال دسو اج کوئی بھی بندہ ہے کام کردا پے، کوئی بندہ ہے احتیاط رہی اس کے کو، کوئی کسی قسم دا کوئی کام کر رہا ہے اس معاملے دے اندر احتیاط نہیں کردا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا معمول ہے سی کہ وہ اگر کسی دے کولو ایک پیسے دی بھی شے لیندے سن تو دی پوری احتیاط کردے ہوندے سن، دیندے سن تو پوری احتیاط کردے سن۔ نماز روزے دے معاملے دے وچ جگہ دا پورا اہتمام کردے سن، کپڑے دا پورا اہتمام کردے سن، یہ اندر کتے کوئی حرام دی آمیزش تے نہیں ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اسی یارویں تے کھا لینے ہیں، یارویں کر بھی لینے ہیں، یارویں منا بھی لینے ہیں، یارویں سجا بھی لینے ہیں، مگر یارویں والے دے مطابق اپنے آپ کو آئی تک نہیں منا۔ یارویں والے پیر دا سب ایک سبق ہی ہے نا، آپ نے جتوں تک فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ 5 ویلے دا نمازی نہ ہوئے انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ نہ دفن کرے آجے۔ یہ کنے آکھیا ہے؟ غوث پاک نے۔ غوث پاک دے چول چنگے ہیں نا، گل نہیں چنگی۔ غوث پاک نو مننے ہے کہ غوث پاک دی مان لو، غوث پاک نو جو مننے ہے کہ غوث پاک دی بھی مان لئیے۔ تو پھر بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا میں امت کو کس وجہ تو سیانا گا؟ 5 کلیانی کیڑی شے نال ہوئے گی؟ وضو دے نال، 5 ویلے وضو کرن نال، کلا وضو کرن نال منہ ہاتھ دھو کے لوکاں دا پانی نہیں روڑی جانا، اب وضو کر کے نماز پڑھنی۔ اور پھر ایک تانوں نسخہ دس دیواں، جڑا بندہ ہر ویلے وضو وچ رہندا ہے اللہ اس دے رزق وچ برکت رکھدا ہے، اونوں کدی فاقہ نہیں آن دیندا۔ تے جڑا بندہ وضو دے نال مر گیا وہ شہادت دی موت مریا۔ کی خیال بھائی؟ اللہ دے گھر وچ بیٹھے میں سارے بندے نیت کو بنی ہے کہ اگلی گئی؟ یہ نیت ہے بھی اصل بخشے بخشائے ہیں۔ کی خیال ہے؟ 5 ویلے دی نیت بن گئی ہے کہ بس ایک ادھے ویلے دی؟ بولو ایک اور نصیحت سن، ایک اور، وہ لمبی نہیں، بس 2 لفظاں دے وچ ہی 2 جملے اج سمجھ لو۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا قیامت نوں جدوں بندے اٹھائے جان گے نا تے محشر دے میدان وچ ہو کے تے جدوں جنت وڑنا ہے تے کسے بندے دے منہ دے اوتے داڑھی نہیں ہونی، کسے بندے دے منہ وچ داڑھی نہیں ہونی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تے داڑھی نہیں ہونی، تو فرمایا اوتھے جوان ہونے نے تے جواناں دے منہ دے اوتے 18 سال دے منڈے نوں تے داڑھی نہیں نہ ہوندی، کئیاں کو ہے آ جاندی بھی ہے، لیکن بہت تھوڑے ہوندے نے بچے 18 سال دی عمر، جوان ینگ جوانی، تو انہاں دے منہ دے اوتے داڑھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھا مزے دی بات ہے کہ ایس جہان تے داڑھی حسن دی علامت ہے، اگلے جہان تے حسن دی علامت نہیں رہے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے پھر ایتھے آپ نے فرمایا جنہاں نے ایتھے رکھنیاں نے اوتھے نائیاں دے کول گلاں نہیں پٹانیاں پینیاں ہونے ہی، سمجھ آئی؟ یعنی جنت وچ بغیر داڑھی دے جانا ہے تے جانا اسے نے جدے ایتھے رکھنی ہے، جیدی ایتھے پوری ہوئی او دی جنت چلی ہوئی، تے جیدی ایتھے نہ ہوئی اگر جنت نہیں لبنی، جنت بی بی ایتھے تے جنت بی بی اوکھی ہے تے اگر جنت کی تو لب جائے گی۔ جن نے ایتھے نہیں داڑھی رکھی انہوں جنت نہیں لبنی، کیونکہ جنت دے وچ داڑھی منے جانے نے۔ گل میری تو نہیں سمجھے، داڑھی منے نہیں، انہاں دی ہونی ہی نہیں، انہاں دی ہونی نہیں۔ جڑے ایتھے مناندے رہے نے نبی دی سنت دے قاتل نو،
نبی دی جنت نہیں لبنی. نبی دے سنت دے قاتل نو نبی دی جنت کی دی نبی پاک علیہ السلام دی. نبی دی سنت دے قاتل نو نبی دی جنت نہیں لبنی. میں نے ایک بندہ کہنے لگا حضور دیکھو تسی حکم تو صحیح فرماتے ہو، اللہ رسول کی شریعت دستے ہو، پھر دوست اپنی محبت کا اظہار فرماتے نا جی واقعی سانو داڑھی رکھنی چاہیے، پر کی کریے سارے کو کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسی کہنے ہیں بھی جنی دیر تک اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیے انی دیر تک داڑھی نہ رکھیے، جدو ٹھیک کر لواں گے ادو داڑھی. یہ مطلب ہے میں پلیٹ ہی اجے پھرنا. ایک دوسری بات ہے، میں کہ یار گل ہے مینو ایک سوال کا جواب دے دیو. کہنے لگا ہاں جی. میں کہا بھی ٹھیک نہ ہونا نیکی ہے یا ٹھیک ہونا نیکی ہے؟ کہنے لگا جی ٹھیک ہونا نیکی ہے. میں کہا اچھا ہوں داڑھی منانا نیکی ہے یا داڑھی رکھنا نیکی ہے؟ کہنے لگا جی داڑھی منانا گناہ ہے، داڑھی رکھنا نیکی ہے. میں کہا ہوں میرا جواب میرے سوال ایک اور ہے، وہ جواب تو دے دے. میں کہا تو نیکی دی خاطر گناہ قبول کیتی فرنا ہے تو گناہ دی خاطر نیکی قبول نہیں کرتا. بولو تو صحیح. بھائی تو آنا پیا میرے کو کئی غلطیاں نے بس اپنے آپ کو ٹھیک کراں گا تے رکھ لواں گا، یہ مطلب یہ ہویا کہ تیری نیت ٹھیک ہون دی ہے ہی نہیں. وہ پہلے رسول دی شریعت چہرے تے سجا لے، اللہ تیرے دے صدقے آ جاندے. کیوں بھائی؟ بے شک بے شک ہے مور تو کوئی نہیں. بولو تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا یا پلیت رکھنا؟ پاک کر لینا. بھائی داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، گناہ قبول کیتی پھرتے ہو تو نیکی قبول نہیں ہو سکتی. جس کو بڈھی دا ڈر ہے تو وہ بڈھی دا کردا ہی کہ ہے جڑی جہنم نو لے کے ٹری جاتی ہو. اور جے کر کاروبار کا ڈر ہے کہ میرا کاروبار داڑھی کی وجہ تو نہیں چلے گا، اس کاروبار تے لعنت پا جڑا کاروبار تینوں دوزخ نال لے جاتا. جے بیلیاں کا ڈر ہے بیلی داڑھی آکھن کے داڑھی والا تو نہ بیلیاں تے لعنت پا، وہ جڑے بیلی تینوں جہنم پر لے جاندے نے وہ داڑھی تے رسول اللہ کی جنت پر لے جاندے. کی خیال ہے؟ رکھ لواں گے نکیاں والے وڈی بھی کر لواں گے. بابا محمد صاحب نے اپنے والی کسی جاندی ہے، کسی جاندی ہے. اصل میں کل بھی ایک ٹائم میری انہوں کا بیٹھا میں ٹھنڈ کا موسم ہے، گل ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے نا تو بندہ نا اصل رضائی کرتے ہیں کئی ویلی بوند اتنے وہ کدی کیتی کدی لائی کدی کیتی کدی لائی وہ کس کس کے رگڑی کے چھوٹے ہو جاتے. چھڑ دیو یار آدتا کہ یا بےمانیاں پی گیا جی جدو رکھ ہی لئی ہے تو پھر اس نال ظلم کیوں؟ یہ گل ذہن وچ رکھو، منان والا گناہگار ہے لیکن کٹوا کے چھوٹی کرن والا وہ نالوں بڑا مجرم ہے. کٹا کے چھوٹی کرن والا وہ منان والے نالوں چوکھا گناہگار ہے. کم از کم ایک مفت کر لو. جنہ نے نبی پاک سرکار کی شریعت واسطے اپنا ایمان وڈا کرنا ہے انہوں نے میرا سوال ہے کہ پوری کر لو گے داڑھی؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جنہ پوریاں کر دیا. آدھے ایمان وڈا کرنا نہیں میرا کچھ نہیں، میرے کس نے دینا کیا میرے کو نہ دیا جی میں پھر بڑیاں کر لو گے نمازاں پوریاں. قیامت کو 5 کے لے آنے جانا ہے کہ 2 کے لے آنے؟ چلو اللہ پاک سارا سلامت رکھے. جی اگر تسی یہ کام کر لیا میں سمجھا گا میری تقریر دا مول موڑا ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے حبیب دا صدقہ استقامت دے. بیلیاں سجنہ کو بھی تلقین ترغیب دینی تاکہ وہ بھی اس پاسے لگ جائیں. 2 شعر داد دے اس تو بعد دعا 2 شعر سلام دے.